کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہیں اتنی تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ کیا یہ سزا ہے یا رحمت ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں درد، صبر، اللہ کے راز کی وہ باتیں جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجدہ سیخ اور میں آپ کے لیے ایسے ہی روحانی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کیا پتا کسی ٹوٹے دل کو اس کا سوال کا جواب مل جائے۔ کبھی آپ نے دل سے یہ سوال کیا ہے، یا اللہ یہ درد، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں آخر کیوں؟ جب ہر طرف اندھیرا ہو، جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب دل رو رو کر کہے مجھ سے اب نہیں ہوتا یا رب۔ لیکن کیا تم جانتے ہو وہ درد جو تم محسوس کرتے ہو وہ صرف سزا نہیں، وہ ایک امتحان ہے جس کے پیچھے رحمت چھپی ہے، پیار چھپا ہے اور اللہ کی توجہ چھپی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر، بھوک، مال، جان اور پھل کے نقصان سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ یعنی تکلیف کوئی غلطی کی نشانی نہیں ہوتی، تکلیف مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو محبت کرتا ہے، کسی بندے کو چاہتا ہے تو وہ اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اور قریب آئے، دنیاوی سہارا چھوڑ کر صرف اسی پر بھروسہ کرے۔ لیکن آج لوگ سمجھتے ہیں اگر کچھ آسان چل رہا ہے، سب کچھ آسان ہے، سب کچھ خوشحالی میں بدل رہا ہے تو اللہ خوش ہے، اور اگر مشکلیں آ رہی ہے تو شاید اللہ ناراض ہے۔ لیکن سچائی کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال کی بیماری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا یا رب اگر تو نے تکلیف دی ہے تو تو ہی شفا بھی دے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ایوب کو راحت دی، ان کی دولت، صحت، سب کچھ 2 گنا کر کے واپس لوٹایا۔ تو سوچو اگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف دی گئی، تکلیف ملی، تو ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے؟ کئی بار تم رو کر کہتے ہو یا اللہ میں روز نماز پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، پھر بھی میری مشکلیں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ لیکن یاد رکھو اللہ کبھی تمہاری دعا کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ وہ یا تو اسی وقت دے دیتا ہے، یا بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے، یا پھر کسی برائی کو تم سے دور کر دیتا۔ کبھی کبھی تکلیف ہی وہ چیز ہوتی ہے جو تمہیں بربادی سے بچا رہی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ جب کوئی مومن تکلیف میں صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ میں پیڑ سے پتے گرتے ہیں۔ ہر آنسو جو تم اللہ کے ڈر میں بہاتے ہو تو قیامت کے دن وہ نور بن جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دنیا میں رلاتا ہے تاکہ آخرت میں ہنسا سکے، کیونکہ جو انسان یہاں آزمایا جاتا ہے وہ وہاں اللہ کی رحمت کی حقدار بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے، یعنی وہ ہر درد، ہر مشکل، ہر آنسو کو تمہارے لیے رحمت کا راستہ بنا رہا ہے۔ کبھی اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اندر جھانکو، وہ کہتا ہے رک جاؤ، سوچو تم کس راستے پر جا رہے ہو۔ کبھی وہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم اسی کے سامنے جھکو، کبھی وہ تمہیں اکیلا کرتا ہے تاکہ تم اسی کا سہارا ڈھونڈو۔ ہر تکلیف ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے، میرے بندے لوٹ آ میرے پاس۔ اگر تم کسی پریشانی میں ہو تو یہ چھوٹا سا وظیفہ روزانہ کرو۔ ہر نماز کے بعد 7 بار اس دعا کو پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا معنی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کام بنانے والا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے اللہ سے دعا کرو یا اللہ تو جانتا ہے میں ٹوٹی ہوئی ہوں، تو جانتا ہے میرے آنکھوں کے آنسو، مجھے تیرے سوا کوئی نہیں چاہیے، تو میرے حالات کو آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج تم دل میں درد ہے، تمہارے دل میں بہت درد ہے، تم ٹوٹے ہوئے ہو، تو یاد رکھنا اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ تم لوٹ آؤ، اس کی طرف لوٹ آؤ، اس سکون کی طرف جو صرف سجدے میں ملتا ہے۔ آج سے یہ فیصلہ کرو نہ شکایت کروں گی، نہ گلہ کروں گی، صرف شکریہ ادا کروں گی کہ اس رب کا جس نے مجھے چنا ہے اپنے امتحان کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کرو تاکہ کوئی اور ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھل جائے اور اس کے سوالوں کا جواب مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور اللہ کے امتحان میں سچے دل سے سچی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।